السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے ہم آپ کو تعلیم الاسلام حصہ اول کے 7واں کلاس پر ویلکم کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم کلاس نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس لیسن میں کیا کیا سیکھیں گے؟ آج ہم اس میں سیکھنے والے ہیں نماز کے فائدے، تکبیر ثانیہ اور تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ۔ اس کے علاوہ ہم سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب میں فرمایا، جواب: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے یا ادب سے خاموش بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو یہاں دیا گیا، بہت سے فوائد بتایا گیا، ان میں سے چند یہ ہے۔ نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمازی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوشی ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے اور بہت سے فوائد ہیں۔ اب جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بڑے بڑے سائنسداں ہیں، تو وہ حضرت میں دینی اعتبار سے تو ہے ہی ہے، جو احکام شریعہ کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کو بجا لانا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز سے بہت سے فوائد ابھی دیکھنے کو آ رہا ہے۔ سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہے؟ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں: تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ تکبیر کا معنی جو ہم سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو کہتے ہیں تکبیر۔ تو یہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آگے ہے ثنا۔ یہ ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا کہتے ہیں حمد، تعریف۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ہم نیت باندھنے کے بعد فوراً یہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے، یعنی سب سے بالا ہے۔
اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ اب یہاں اور دو بات ہم نے سب سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ اب تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اب اس کے بعد فہرست میں کہا گیا سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف بھی ہم پڑھیں گے۔ اب وہ الحمدللہ شریف آپ صحیح سے سن لیجئے، اور جسے یاد نہ ہو وہ ابھی فوراً اچھے سے میں جیسے پڑھ رہا ہوں ویسے آپ یاد کر لیجئے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب میں اور بہت سے الحمد شریف کی آواز وائس مل جائے گا، آپ وہاں سے بھی سن کے یاد کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو ساتھ میں آمین بھی کہے، جو طریقہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو اب سورہ کوثر، ہم یہ بھی کہہ چکے تھے کہ سورہ کوثر بھی پڑھوں گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر تیسری صورت سورہ اخلاص ہے۔ اب سورہ اخلاص کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہی تک رہنے دیجئے، ویڈیو بہت لمبا ہو جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم باقیہ کلاس 8 میں پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو کچھ فائدہ ہو گیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں، اور 8ویں کلاس کے لیے آپ انتظار کریں، یہ میری طرف سے گزارش ہے۔